بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہ کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہے۔ جی، یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو رزق کی اضافہ ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے گھر میں ہو، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ وہ 5 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کھانا ہے، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی وہ سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، وہ خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسک کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا اور منہ کے بل زمین پر گر کر وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے میں رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، یہ مکان بڑا ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا اور عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں مکان چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی اضافہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے گھر میں آئے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا ہے، کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا ہے۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی پر تہمت لگا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ اچھی ہے۔ جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔
اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، خدا را کسی کے بیٹی کے اوپر تہمت مت لگانا۔ وہ بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات اور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی، محلے کے جوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا اسے گوارا نہیں کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس دہیج نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اوپر سے تہمت نہ لگاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو تم کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھو، یتیموں کے سروں پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کے اولاد پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، چوتھا گناہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو سمجھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ شرک والا جو گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ پانچواں گناہ، خطرناک گناہ، اہم گناہ، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ، کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخرکار اس بندے تک آن پہنچتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھیے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ تو ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام بھی ملے گی، تمہیں دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق میں اضافہ ہوگا، خوشحالی ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔